بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیقے کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے اور امتحان زندگی کے ادوار میں ہوتا ہے، کیونکہ فرد جب سمجھ بوجھ کے قابل ہوتا ہے اور عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے فیصلے زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور ان فیصلوں کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو بہت ناز میں رکھا، ہر طرح کی آسائشیں دیں، اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی، جو بچوں نے مانگا انہیں دیا، یہ سوچ کر کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور وہ دوسروں کے محتاج نہ بنیں۔ لیکن سوچئے، کیا اس نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کی یا برائی کی؟ باپ یا ماں نے بچے کے سامنے دنیا کا پرآسائش سہل نقشہ کھینچا، وہ دنیا جس میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہ جو چاہیں وہ ہو جائے گا۔ کیا دنیا ایسی ہی ہے؟ کیا ماحول میں موجود ہر فرد ماں باپ کی طرح مہربان ہوتا ہے؟ ہم خود ہر فرد کے لیے مہربان نہیں تو پھر اوروں سے ہم کیا شکایت کریں؟ ماں باپ کتنے ہی قابل اور دولت مند کیوں نہ ہوں، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ جب ان کا بچہ گھر سے باہر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے مختلف رویوں کا سامنا ہوتا ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ان رکاوٹوں سے نکلنا نہیں جانتا، کیونکہ اسے ہر چیز آسان کر کے پیش کی گئی اور دنیا کا وہ رخ دکھایا گیا جو نہیں ہے، اور حالات کے تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ اعصاب تحمل کی سکت سے واقف نہیں۔ بچے کی ضرورت کو پوری کیجیے، لیکن ہر خواہش ضرورت نہیں، اسے محنت اور شکر کرنا سکھائیں، ذہنی طور پر مضبوط بنائیں۔ اب دنیا اس کے لیے آسان نہیں۔ ماں باپ کتنے ہی قابل اور دولت مند کیوں نہ ہو جائیں، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ ماں باپ، ماحول میں رہنے والے لوگ، رشتہ دار اور استاد بچے میں سلیقہ پیدا کرتے ہیں یا اپنے رویے سے بد سلیقہ بنا دیتے ہیں۔ بچے کے اندر ماں باپ اور ماحول کی طرزیں نقش ہوتی ہیں، وہ غیر ارادی طور پر چیزوں کو اپناتا ہے، کیونکہ ذہن اسکرین ہے، جو شے نقش ہوتی ہے اسی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ جس طرح رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بچہ اسی طریقے کو درست سمجھ کر اپنا لیتا ہے۔ لوگوں سے جو معاملات اور برتاؤ رکھیں گے، بچہ اسی ڈگر پر چلے گا جب تک اسے اس سے مختلف ماحول نہ ملے۔ سلیقے کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے اور امتحان زندگی کے ادوار میں ہوتا ہے، کیونکہ فرد جب سمجھ بوجھ کے قابل ہوتا ہے اور عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے فیصلے زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور ان فیصلوں کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو بہت ناز میں رکھا، ہر طرح کی آسائشیں دیں، اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی، جو بچوں نے مانگا انہیں دیا، یہ سوچ کر کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور دوسروں کے محتاج نہ بنیں۔ لیکن سوچئے، کیا اس نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کی یا برائی کی؟ ماں یا باپ نے بچے کے سامنے دنیا کا پرآسائش اور سہل نقشہ کھینچا، وہ دنیا جس میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہ جو چاہیں ہو جائے گا۔ کیا دنیا ایسی ہی ہے؟ کیا ماحول میں موجود ہر فرد ماں باپ کی طرح مہربان ہوتا ہے؟ ہم خود ہر فرد کے لیے مہربان نہیں تو پھر ہمیں اوروں سے کیا شکایت؟ ماں باپ کتنے ہی قابل اور دولت مند کیوں نہ ہو جائیں، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ جب ان کا بچہ گھر سے باہر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے مختلف رویوں کا سامنا ہوتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ ان رکاوٹوں سے نکلنا نہیں جانتا، کیونکہ ہر چیز اسے آسان کر کے پیش کی گئی
اور دنیا کا جو نقشہ، جو رخ اسے دکھایا گیا، جو اس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ حالات کے تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں برداشت کرنے کی قوت ہی نہیں ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی ضرورت پوری کریں، اس کی ہر خواہش ضرورت نہیں، اسے محنت اور شکر کرنا سکھائیں اور ذہنی طور پر اسے مضبوط بنائیں۔ یہی بہت ضروری ہے۔ بات کہنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آدمی کی خبر گفتگو اور طرز گفتگو سے ملتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ کہنے والے بہت ہیں، سننے والا کوئی نہیں۔ اپنی سنانا چاہیے۔ بات پوری نہیں ہوتی کہ وہ اس وقفے کا منتظر رہتا ہے کہ آپ کب خاموش ہوں اور وہ خود کب کہنا شروع کریں۔ اس لیے اپنی بات کو مکمل طور پر کہیے تاکہ ان کی سمجھ میں آئے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ان کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ سختی کرنے کی صورت میں بچے باغی ہو جائیں گے، آپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ احتیاط کریں، بچوں کے ساتھ نرمی اور پیار محبت سے پیش آئیں۔ شکریہ۔